عام لوگ جو ہیں گٹھ جوڑ کے لفظ کو ایک منفی لفظ سمجھتے ہیں، کہتے ہیں فلانے نے میرے خلاف مل کے تو فلانے دے نال گٹھ جوڑ کر لیا۔ اچھا، یہ غلط خیال ہے۔ آپ میں سے کسی کو پتہ ہے کہ گٹھ جوڑ کا لفظ بنا کیسے تھا؟ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ ہندوؤں میں جو نکاح ہوتا ہے، جو شادی کی رسم ہوتی ہے، تو اس میں وہ پھیرے لیتے ہیں، اور پھیرے لیتے ہوئے میاں بیوی کے جو پلو ہوتے ہیں وہ باندھ دیتے ہیں، گرہ لگا دیتے ہیں۔ تو وہ جو گرہ لگا دیتے ہیں تو اس کے بعد پھر وہ آگے پیچھے چلتے ہوئے پھیرے لگاتے ہیں۔ اس کو گٹھ جوڑ کہتے ہیں۔ گٹھ جوڑ، یہ رسم تھی گٹھ جوڑ، ٹھیک؟ یعنی یہ ایک میاں بیوی کو جب میاں بیوی بنایا جاتا ہے ہندو میتھالوجی میں، تو وہ ایک دوسرے سے باندھ ہی دیتے ہیں ان کو، کیونکہ ان کے ہاں ہسبینڈ وائف کا ریلیشن شپ ذرا زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے، اور جب وہ ہسبینڈ وائف بنا رہے ہوتے ہیں تو پیچھے بہت ساری ایسی باتیں کہہ رہا ہوتا ہے، ان کا جو نکاح خواں ہوتا ہے وہ بتا رہا ہوتا ہے کہ تم پر ایک دوسرے کی کیا کیا لائبلٹیز آتی ہیں۔ اسی طرح انگریزوں میں یا عیسائیوں میں جب شادی ہوتی ہے تو وہ بھی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ ہم اکٹھے رہیں گے جب تک کہ موت ہمیں جدا نہ کر دے۔ تو گٹھ جوڑ جو ہوتا ہے یہ ایک اچھے مقصد کے لیے ہوتا ہے، جو برے مقصد کے لیے کیا جاتا ہے وہ گٹھ جوڑ نہیں ہوتا۔ گٹھ جوڑ ہمیشہ اچھے مقاصد کے لیے ہوتا ہے۔